حکومتی دعووں کی حقیقت کیا؟ حکومت کو کپتان سے کون سا ڈر ہے؟ اور کیا حکومت نے عدلیہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جنید اکبر نے خیبر پختونخوا میں ایک شاندار احتجاج کیا اور 8 فروری کو عوامی احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے یہ چیز ثابت کی کہ عمران خان کی چوائس کو انہوں نے بھرپور انداز میں درست ثابت کیا۔ جنید اکبر نے جس طرح کا پاور شو خیبر پختونخوا میں کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ ناظرین، تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں پاور شو کے بعد پیکا قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے 4 سدہ میں ایک شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس شخص نے اداروں کے خلاف بات کی۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ پیکا کا قانون ابھی عدالت میں چیلنج ہے، مگر پھر بھی اس قانون کے تحت کسی کو گرفتار کرنا حیران کن ہے۔ ناظرین، اس چیز میں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے 8 فروری کے احتجاج سے قبل یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر ہوگی۔ اور ناظرین، جواب میں علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے خلاف خیبر پختونخوا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گی تاکہ کوئی بھی ناجائز گرفتاری نہ ہو سکے۔ مگر ناظرین، جیسے ہی جنید اکبر نے دھواں دار تقریر کی، اس کے فوری بعد قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے پیکا قانون کے ذریعے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کی ہے۔ ناظرین، اب حکومت کے اس الزام میں کتنی درستگی ہے، اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ پیکا قانون کا استعمال کرتے ہوئے حکومت اپنے ہر مخالفین کو کچلے گی۔ ناظرین، عمران ریاض نے مزید بتایا کہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور کی اتنی ہی حکومت ہے جتنی شہباز شریف کی وفاق میں ہے۔ مطلب دوستو، بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور تو ہیں، مگر بالکل بے اختیار، ان کے پاس صوبے کے اہم معاملات میں کوئی کنٹرول نہیں۔ وفاق نے خیبر پختونخوا میں ایک ایسا آئی جی تعینات کر دیا ہے جس کی مخالفت پی ٹی آئی نے اور علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت نے زبردستی خیبر پختونخوا میں اپنی مرضی کا آئی جی تعینات کر دیا، جس کے زیر اثر خیبر پختونخوا کی پولیس نے اپنی ہی حکومت کے ورکر کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ پر بار بار یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بنایا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہوتا تو باقی سیاسی جماعتیں کیوں نہ بن سکیں؟ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو کچلنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ناکام اسی وجہ سے ہوئیں کہ پی ٹی آئی کے متبادل بہت سی جماعتیں بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام وہ سیاستدان جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی بھی دوسری جماعت میں گئے یا انہوں نے سیاسی جماعتیں بنائیں، ان کو الیکشن میں منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام تر ہٹ کنڈوں کے باوجود 8 فروری کو کلین سویپ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ تمام صحافی جن میں صابر شاکر اور ارشد شریف شامل ہیں، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کے اگر اس دعوے میں سچائی ہے تو وہ ارشد شریف جیسا ایک اور صحافی پاکستان میں لا کر دکھائے۔ پاکستان میں ارشد شریف کے پائی کا کوئی صحافی موجود نہیں جو اتنی شاندار صحافت کرتا ہو۔ ارشد شریف کی تحقیقاتی ڈاکیومنٹریز کا پاکستان میں کوئی ثانی نہیں۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ مائنس عمران خان فارمولے پر کام زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مائنس عمران خان کر کے حکومت نے قبول کرنے کی آفر دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمران خان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مگر ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ عمران خان جس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ بڑا لیڈر بن جاتا ہے، اور عمران خان جس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے وہ پرویز خٹک اور جہانگیر خان ترین بن جاتا ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے رہنما بھی اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے اور نہ ہی ان کی کوئی سیاست ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ احسن اقبال نے عمران خان کو طعنہ مارا ہے
عمران خان کے نام سے پاکستان میں کوئی منصوبہ نہیں۔ ناظرین، یہ عمران خان کا ہی بڑا پن ہے کہ جس نے پاکستان کو بے تحاشا بڑے بڑے منصوبے دیے، لیکن کسی ایک میں بھی نہ ہی اپنی تصویر لگائی اور نہ ہی اس منصوبے کا نام اپنے نام پہ رکھا، بلکہ ہمیشہ عوامی فلاح اور بہبود کے کاموں کو عوامی ناموں سے ہی رکھا ہے۔ یہی عمران خان کی باتیں ہیں جس نے عمران خان کو ان تمام سیاستدانوں سے زیادہ مقبول کر دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے مزید بتایا کہ ٹرمپ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ غزہ کے علاقے کو خالی کروا کر جنگ بندی کی جائے اور اس علاقے کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہاں پر بہترین سیاحتی مقام اور ترقی کروا کے فلسطینیوں کو مختلف عرب ممالک میں منتقل کر دیا جائے اور جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینیوں کو نسل کشی سے روکا جائے۔ ٹرمپ کی اس تجویز پر دنیا بھر کے مسلمان سیکپا ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر کسی بھی دوسرے ملک میں بھیجنا دراصل فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ناظرین، تمام دنیا بھر کے ممالک میں حکمران فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مگر پاکستان کی سرکار اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ ٹرمپ سرکار سے ان کی کوئی بھی ناراضگی ہو، کیونکہ وہ اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ٹرمپ کو منا کر عمران خان کے متعلق ان کے موقف کو نرم کیا جا سکے۔ ناظرین، اب یہ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRT نیوز۔ اللہ حافظ۔ حکومتی دعووں کی حقیقت کیا؟ حکومت کو کپتان سے کون سا ڈر ہے؟ اور کیا حکومت نے عدلیہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جنید اکبر نے خیبر پختونخوا میں ایک شاندار احتجاج کیا اور 8 فروری کو عوامی احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے یہ چیز ثابت کی کہ عمران خان کی چوائس کو انہوں نے بھرپور انداز میں درست ثابت کیا۔ جنید اکبر نے جس طرح کا پاور شو خیبر پختونخوا میں کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ ناظرین، تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں پاور شو کے بعد پیکا قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے 4 سدہ میں ایک شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس شخص نے اداروں کے خلاف بات کی۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ پیکا کا قانون ابھی عدالت میں چیلنج ہے، مگر پھر بھی اس قانون کے تحت کسی کو گرفتار کرنا حیران کن ہے۔ ناظرین، اس چیز میں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے 8 فروری کے احتجاج سے قبل یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر ہوگی۔ اور ناظرین، جواب میں علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے خلاف خیبر پختونخوا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گی تاکہ کوئی بھی ناجائز گرفتاری نہ ہو سکے۔ مگر ناظرین، جیسے ہی جنید اکبر نے دھواں دار تقریر کی، اس کے فوری بعد قانون کو حرکت میں لاتے ہوئے پیکا قانون کے ذریعے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کی ہے۔ ناظرین، اب حکومت کے اس الزام میں کتنی درستگی ہے، اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ پیکا قانون کا استعمال کرتے ہوئے حکومت اپنے ہر مخالفین کو کچلے گی۔ ناظرین، عمران ریاض نے مزید بتایا کہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور کی اتنی ہی حکومت ہے جتنی شہباز شریف کی وفاق میں ہے۔ مطلب دوستو، بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور تو ہیں، مگر بالکل بے اختیار،